جی پرسوں ہم نے خبر متواتر کی تعریف، ان کی اقسام، اس کا حکم، ان کی مثال، وضاحت وہ کر دیا تھا۔ یہ اصول حدیث ہے۔ آج ہم پڑھیں گے خبر الآحاد، یعنی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خبر ناقلین کی اعتبار سے یا خبر کی بنیادی جو قسمیں تھی وہ دو تھی، خبر متواتر اور آحاد۔ متواتر کو تو ہم نے پڑھ لیا، ابھی ہم آحاد کو وہ پڑھیں گے۔ خبر آحاد، آحاد یہ جو ہے نا، الآحاد جمع واحد، یہ واحد کی جمع ہے، بمعنی الواحد، یعنی کہ واحد کی ایک کی معنی پر، ٹھیک ہے۔ وخبر الواحد هو ما یرویہ شخص واحد، اور خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کو ایک شخص کو کیا کرے، وہ روایت کرے۔ لیکن یہ لغوی اعتبار سے ہے، جبکہ اصطلاحی اعتبار سے ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، کہ جس میں متواتر کی شرائط وہ نہ پائی جائے، یا جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہو تو اس کو خبر واحد کہا جائے گا۔ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جس کو ایک شخص نے روایت وہ کیا ہو، لیکن یہ لغوی اعتبار سے ہے۔ تعریف اصل اس کی یہ ہے جو کہ اصطلاحی، جس میں متواتر کی شرائط وہ نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کا وہ تعریف۔ اب اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر واحد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس کا علم جو نظر اور استدلال پر وہ موقوف ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی برعکس ہے۔ جو پہلے ہم نے متواتر وہ علم یقینی اور علم بدہی، یعنی اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی، اس پر جو ہے نا من و عن کے ساتھ یعنی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر ایمان لانا وہ بالکل یقینی تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن خبر واحد جو ہے، چونکہ اس میں راویوں کی جو تعداد ہوتی ہے ہر طبقہ میں، وہ چونکہ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ خبر متواتر میں ہوتی ہے، لہٰذا یہ یقین کی درجے سے تھوڑا سا کم، اور جو یقین کی درجے سے کم ہوتا ہے وہ ظن کے درجے میں وہ آ جاتا ہے۔ تو حکم اس کا یہ ہے کہ یہ علم جو نظر و فکر و استدلال پر وہ موقوف ہو، تو یہ خبر واحد کا وہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا منکر تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کو چھوڑنا اور اس میں تردد کرنا وہ بندہ فاسق اور فاجر وہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو خبر واحد ہے، یہ تو اس کی تعریف اور حکم ہے۔ ان کی پھر جو ہے نا وہ اقسام ہے، ان کی خبر واحد تعدد روات کے اعتبار سے، یعنی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ان کی پھر تین قسمیں، خبر مشہور ہے، خبر عزیز ہے، اور خبر غریب ہے۔ خبر مشہور کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ خبر مشہور اصطلاحی طور پر یہ وہ ہے کہ ما رواہ ثلاث فاکثر، کہ جس کو تین راوی روایت کرے یا زیادہ، فی کل طبقۃ، ہر طبقہ میں، ما لم یبلغ حد التواتر، جب تک کہ وہ تواتر کی حد تک وہ نہ پہنچے۔ یعنی تواتر کی حد جیسے کہ امام ابن حجر عسقلانی نے 10 راویوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہر طبقے میں 10 راوی ایک روایت کو روایت کرے تو وہ متواتر کہلائے گا۔ باقی جو یہ دوسری ہے مشہور ہے، تو یہ اگر متواتر کی تک وہ نہ پہنچے تو یہ کیا ہوگا، یہ مشہور وہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور کی وہ تعریف ہے کہ جس میں کم از کم راویوں کی تعداد وہ 3 ہوتی ہے، اور زیادہ یہ کہ وہ تواتر کی حد تک وہ نہ پہنچے تو اس کو مشہور حدیث وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی مثال جس طرح ہم نے حدیث متواتر کی مثال دی تھی، اب ہم حدیث مشہور کی انہوں نے ایک مثال بھی دی تعریف کے ساتھ ساتھ۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو یہ مشہور کی مثال میں وہ پیش وہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو کھینچ کر قبض نہیں کریں گے، بلکہ اس کو علماء کی سینوں سے تاکہ اس کو علماء کی سینوں سے وہ کھینچے، لیکن وہ علم کو قبض کریں گے، علماء کی قبض کریں گے۔ یعنی مطلب جب علم ایسے اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ علماء کو یا تو وہ فوت ہو جائیں گے یا اس کو شہید کیا جائے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے علم کو، یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے، مشہور ہے۔ اور کیوں؟ یہ اس لیے کہ فہذا الحدیث رواہ ثلاث فاکثر فی کل طبقۃ من طبقات اسنادہ، یعنی یہ حدیث ہے جس کو ہر طبقہ میں 3 راویوں نے اس کو وہ روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی وجہ فبنا وعلی ذلک یسمى هذا الحدیث بالمشہور، اس وجہ سے اس کو مشہور حدیث وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ مشہور حدیث کی وہ تعریف۔ دوسری ہے المستفید۔ المستفید، دیکھو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خبر مستفید اور خبر مشہور یہ دونوں ایک ہیں، بعد نے کہا کہ نہیں، خبر مشہور اور خبر مستفید دونوں یہ الگ الگ ہیں، اور جنہوں نے فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو کسی نے کہا کہ وہ مرادف للمشہور، کہ حدیث مشہور اور مستفید دونوں ایک ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ بعض لوگ علماء وہ جو اصول حدیث کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مستفید مشہور سے وہ خاص ہے، اس لیے کہ مستفید میں شرط ہے کہ اس کی سند کی دونوں طرفیں وہ برابر ہو، اور مشہور میں یہ شرط وہ نہیں ہے۔ یعنی مشہور مستفید مشہور سے عام ہے، یعنی دوسری قول کی برعکس ہے، یہ دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی فائدہ یہ ہوا کہ مشہور وہ ہے جس کی سند